الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے. تو جب کوئی نہیں ہے تو پھر مانگے کس سے؟ کوئی اور ہو تو مانگے نا. قائمن، قائم رکھنے والا ہے، بالقسط عدل کو. اللہ رب کریم اکیلا رب ہے، وہ ہر ایک چیز کو پورے عدل کے ساتھ قائم رکھے ہوئے ہے، بیلنس کر کے. قسط کو آپ قسط اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بیلنس کر دیا جاتا ہے نا، برابر برابر حصے بنا دیتے ہیں. ہر مہینے 2000 دے دینا تو 5 مہینوں میں 10,000 ادا ہو جائے، اسی لیے اس کو قسط کہتے ہیں. تو قسط کہتے ہیں عادل کو، برابری کو، انصاف کو، کہ اللہ ہر چیز کو انصاف کے ساتھ قائم رکھے ہوئے. ٹھیک ہے. تو کائنات جو ہے یہ ایک بیلنس پر قائم ہے نا. سورج چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے. اب دیکھیے کیسا بیلنس ہے. آپ نے کبھی وہ کھیل کھیلا ہے، وہ پتھر یا گیند کو دھاگے کے ساتھ یا اسٹرنگ کے ساتھ باندھ کر تو گھماؤ گھماؤ گھماؤ، ہے نا، تو پھر اگر چھوڑ دو تو گر جاتا ہے، دور جا کے گرتا ہے. بالکل. بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں وہ جو تناؤ آتا ہے نا رسی میں، وہی موومنٹ کا سبب بنتا ہے نا. اب کائنات میں سب چیزیں اسی گیند کی طرح اپنی اپنی جگہ موو کر رہی ہیں، لیکن کوئی چیز کسی رسی سے بندھی ہوئی نہیں ہے. تو پھر وہ تناؤ کہاں سے آیا؟ بیلنس. سائنس کی بات کریں نا تھوڑی سی، کہاں سے آیا؟ یہ وہ بیلنس ہے رفتار کی وجہ سے جو آ گیا. تو ہر ایک چیز اسی طرح کسی نہ کسی، ہر ایک چیز کا بیلنس کا ایک اصول ہوتا ہے نا. آپ دیکھیں رسے کے اوپر، بالکل باریک رسے کے اوپر جو ایتھلیٹ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، مختلف کرتب دکھاتے ہیں. یہ سب بیلنس کا کھیل ہے، سب توازن کا کھیل ہے. تو اللہ نے ہر چیز کو توازن پر قائم کر رکھا ہے، اور ہر چیز اپنے اپنے توازن کے دائرہ کار کو چھوڑ کر باہر نہیں نکلتی. تبھی یہ کائنات قائم ہے. ایک بھی چیز ہٹ جائے نا تو پھر دیکھیں کیا شروع ہوتا ہے دھماکے اور تباہی، جیسے قیامت کے وقت ہوگی. ٹھیک ہے. تو اللہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ اکیلا ہے اور ہر چیز کو انصاف پر قائم رکھے ہوئے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. العزیز، غالب ہے، وہ بہت غلبہ رکھنے والا ہے. الحکیم، حکمت والا ہے، ہر چیز پر غالب ہے. وہ چاہے تو سارے دہریوں کو، مشرکوں کو آج ہی ختم کر دے، چاہے تو آج ہی مسلمان کر دے، ہے نا، چاہے تو مسلمانوں کو بندہ بنا دے، ایمان کی روشنی اور مزہ عطا کر دے، اور چاہے تو بطور سزا آج ہی کائنات ختم کر دے. لیکن غلبہ اندھا دھند استعمال نہیں کرتا وہ اپنا. وہ حکیم ہے، حکمت والا ہے. ہر فیصلے کے پیچھے حکمت ہوتی ہے، ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہوتی ہے. اور جب بھی کوئی مسئلہ حل نہیں نہ ہوتا، کہیں نہ کہیں ہم نے اپنے آپ کو اڑایا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں ہم نے اپنے آپ کو پھنسایا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم موو نہیں کر پا رہے ہوتے. کیونکہ اللہ رب کریم جو ہے وہ سختی کرنے والے رب نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم خود اس طرح کے فیز میں پھنس جاتے ہیں کہ ہم نہیں نکلتے. ہاں، آپ نے دیکھا کہ کبھی بچہ ضد کرتا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں یہ کام نہیں کرنا، کوئی بھی چیز ہے نہیں ہے اس کے لیے مناسب. اب آپ آگے بڑھ جاتے ہیں، بچہ وہیں بیٹھ جاتا ہے، روتا ہے نا. آپ اب اس کو آوازیں دے رہے ہیں اٹھو آ جاؤ، نہیں آتا نا. پھر آخر آپ کیا کرتے ہیں؟ کالر سے پکڑتے ہیں یا بازو سے کھینچ کے لے جاتے ہیں، ہے نا. یہی بات ہم کہتے ہیں اللہ جی یہ کام ہو جائے. اللہ جی کسی بھی سبب سے وہ کام نہیں کرتے، کسی بھی سبب سے نہیں کرتے. ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے یا اور کچھ بھی. اب ہم وہاں سے اٹھتے نہیں ہیں، اللہ پکارتے رہتے ہیں آ جاؤ آگے آ جاؤ آگے آؤ. ماں کہتی ہے اچھا یہ نہیں لینا، یہ باہر لگا ہوا ریڑی کا گندا برگر ہے، اندر سے میں تمہیں لے دیتی ہوں. وہ بچہ کہتا ہے نہیں، وہ وہیں پہ بیٹھ جاتا ہے نا، بچہ ہے، اس کی فہم نہیں ہے. ہم بھی اتنے بے وقوف ہیں. ہم کہتے نہیں اللہ جی کائنات پوری پڑی ہے، میں نے نہیں آنا، میں یہیں پہ بیٹھا ہوں. وہ اللہ پکارتے رہتے ہیں، ہم بیٹھ کے روتے رہتے ہیں. ساری عمر وہ اللہ کی پکاری ہمیں سنائی نہیں دیتی. میرا موبائل
کسی کا موبائل بول رہے ہیں. تو دیکھیے بات کیا ہے, بچگانہ رویہ. تو جب یہ کہیں پھنس جاتے ہیں نا کسی مسئلے میں, تو وہ ہم خود ہی اپنی انگلی پھنسا کے بیٹھے ہوتے ہیں, اللہ نے نہیں پھنسائی ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ ایک سکھ کا ہاتھ کٹ گیا بایاں, تو اس کا دوست آیا تعزیت کے لیے, تو کہنے لگا کہ شکر کرو دایاں نہیں کٹا. وہ کہتا ہے پھنسیا تو پہلے سجا ہی سی, میں کٹ کے کھبا پا دیا. ہمارا حال یہی ہے, اللہ ہمیں ایک طرف سے سیو کرتے ہیں, ہم دوسری طرف سے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں. یہ ہماری اپنی ذاتی بے وقوفیاں. ان بے شک الدین دین عند اللہ, اللہ کے نزدیک, الاسلام صرف اسلام, اللہ کے پاس ایک ہی دین ہے اور وہ ہے اسلام. تو پھر باقی کہاں سے آئے؟ خود ساختہ, من گھڑت, خود بنا. اللہ نے آدم علیہ السلام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین بھیجا. ایک اللہ ہے, اس کے انبیاء سب سچے ہیں, فرشتوں پر ایمان لاؤ, کتابوں پر ایمان لاؤ, آخرت پر ایمان لاؤ, تقدیر پر ایمان لاؤ, اور وہی نیک اعمال. عبادتیں بھی وہی رہی, نماز پڑھنا ہے, روزہ رکھنا ہے. یہ ضرور ہے کہ نمازوں کی تعداد شاید کم زیادہ ہوئی ہو, کسی پر 2, کسی پر 5, ہو سکتا ہے کسی پر اس سے زیادہ بھی رہی ہو, اللہ عالم. اور روزوں کی تعداد کم زیادہ ہوتی رہی, کسی پر زیادہ کسی پر کم, ٹھیک ہے. لیکن مہینے بدلتے رہے ہوں, کسی پر ہو سکتا ہے کوئی اور مہینے کے روزے فرض رہے ہوں امتوں پر, لیکن اعمال وہی رہے. زکوٰۃ کا تناسب تبدیل ہوا ہو لیکن زکوٰۃ وہی تھی, ٹھیک ہے. تو وہی چیزیں رہیں, حلال و حرام بھی بنیادی طور پر وہی رہے, ٹھیک. صرف وقت کے ساتھ جیسے جیسے انسان نے ترقی کی ویسے ویسے سماجی تبدیلیاں آئیں. جیسے پہلے ایک ہی خاندان تھا, صرف آدم کی اولاد, تو باہمی شادیاں جائز رکھی گئی. پھر جب اولاد میں اضافہ ہو گیا تو بہن بھائی کی شادی حرام ہو گئی, ٹھیک ہے. اس طرح پھر پیسہ جیسے نکلا تو پیسے کے متعلق احکام آ گئے. پہلے انسان کے پاس کوئی پیسہ تھا ہی نہیں, پیسے کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا, تو اس کے احکامات کی بھی ضرورت نہیں تھی. اس طرح کی تبدیلیاں جو ہیں, پھر چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھی, لوگوں کا وہ قبیلہ سسٹم تھا, گھر کے بڑے ہی بیٹھ کے فیصلہ کر دیتے تھے, تو حکومتی نظام کے لیے کوئی ہدایت دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. پھر آہستہ آہستہ بڑی بڑی قومیں بن گئی, تو پھر حکومتی نظام کے لیے بھی اصول و قواعد بنا دیے گئے. تو یہ تبدیلیاں تو آئیں وقت کے ساتھ, اس کو ارتقا کہتے ہیں. لیکن احکام اور عقائد ہمیشہ ایک ہی جیسے رہے, اور اللہ نے اسی دین کو بھیجا, اسی کا نام اسلام ہے. پھر ہوا کیا؟ واہ اور ماں نہیں اختلاف کیا, الذین ان لوگوں نے, اوت الکتابہ جو کتاب دیے گئے, الا مگر, من بعد اس کے بعد, ما جب کہ, جاءہم آ گیا ان کے پاس, العلم علم, سچا علم, بغین ضد کی وجہ سے, بینہم باہمی. جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے علم کے آ جانے کے بعد کتابوں میں اختلاف رائے صرف آپس میں ضد کی وجہ سے کیا, یا ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے کیا, کہ غلطی سے نہیں ہو گیا ان سے, انہوں نے ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے اپنی مرضی کے قوانین بنائے, اور وہاں سے اختلاف رائے پیدا ہوا. آپ قریب کی مثال لیں, عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیوں کیا انہوں نے؟ صرف اپنی منمانی کرنے کے لیے نا. پھر اپنی طرف سے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا, اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا. اب ان کے ذمے چونکہ ایک نبی کو قتل کر دینا, یحییٰ علیہ السلام کا قتل کر دینا, اور عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی کوشش تھی, بدنامی تھی, تو انہوں نے کہا کہ وہ یعنی اللہ کے نبی ہے ہی نہیں. پھر انہوں نے باقاعدہ کوششیں کر کے اور تشدد کر کے عیسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لانے والے صحیح لوگ تھے, آپ کے جو صحابی تھے اور اس وقت کے امتی تھے, ان پر بہت تشدد کیا یہود نے, اور کتاب کو ٹوٹل تبدیل کر دیا, انجیل کو کچھ کا کچھ بنا دیا, اور اصل انجیل ہی ختم کر دی. غلطی سے نہیں کیا, پلان کر کے کیا. پہلے بہت تشدد کیے, جب تشدد سے یہ لوگ نہیں کامیاب ہو سکے تو پھر جو پال تھا, سینٹ پال, وہ پھر اس وقت مسلمان ہو گیا, یعنی اس نے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا ڈرامہ رچایا, منافق بنا, اور پھر سارے جو عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی تھے, خواری تھے, ان کو پیچھے وہ سارے چلے گئے, یہاں تک کہ ان کے نام تک کنفرم نہیں رہے کہ کون تھے,
اور یہ سینٹ پال جو تھا یہ اس وقت جو صحیح امت تھی، جو عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز تھے، ان کا لیڈر بن گیا. اور اس نے یہ عقیدہ ان کے درمیان پیدا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے، فزیکل بیٹا نہیں کہتے، وہ اور بحث ہے، لیکن بہرحال یہ سارے عقیدے سے پیدا کیے اور ایک نئی شکل پیدا کر دی مذہب کی، جس کا نام عیسائیت رکھا گیا. اور وہ جو ایک نو مسلم تھا اور ایک طویل عرصے تک وہ عیسائیوں کے خلاف کام کرتا رہا اور سخت دشمن تھا عیسائیوں کا، تو کہنا ہی نہیں چاہیے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا، یعنی کہ اس وقت کے مسلمانوں کا، وہ ہیرو بن گیا. اور جو عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان پر ایمان لائے، جو ان کے صحابہ تھے، جنہیں انہوں نے اپنا نقیب مقرر کیا تھا، وہ سارے کے سارے بیچارے نام تک نہیں پتا کہاں گئے. ان کو کسی کو مروا دیا تو کسی کو قید میں ڈلوا دیا. جو بیچارے بچ گئے وہ ادھر ادھر کونوں خدروں میں بیٹھ گئے. اس طرح انہوں نے دین کو بگاڑا، اس طرح خراب کیا. اور پھر ہمارے ہاں کیا ہوا؟ آپ دیکھیے کہ ایک گورنمنٹ آئی، ہمارے ہاں سیاسی لحاظ سے خرابیاں پیدا کی گئی. عباسی حکومت آئی، انہوں نے فاطمیوں کے خلاف محاذ بنایا، تو ایک شیعہ سیکٹ جو ہے سمجھے جنم لیا. شیعہ سیکٹ کا آغاز تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شہادت کے بعد ہوا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے جو ذمہ داران تھے، انہوں نے ہی آگے گروہ بندیاں کر لی. ٹھیک ہے، وہیں سے گروہ بندی شروع ہوئی اور اس کو انہوں نے دین کا رنگ دے دیا. اس کے بعد یہ شیعہ نے زور پکڑا عباسیوں کے زمانے میں، عباسیوں نے سپورٹ کیا. پھر جب فاطمی حکومت میں آئے تو انہوں نے پھر سادات کی لیے ایک نظریہ بنایا کہ ہم خاندان سادات سے اور ہم افضل ہیں. پھر انہوں نے اس کو ایک نظریہ بنایا اور انہوں نے اس کو پرموٹ کیا. پھر جب ملوک وغیرہ حکومت میں آئے، انہوں نے پھر اپنی مطلب کے نظریات نکالے. یعنی ہر ایک جب آیا تو اس نے اپنی حکومت کو سپورٹ کرنے کے لیے دین کو ایز اے ٹول استعمال کیا اور گروہ بنتے چلے گئے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس کا اثر آخر کار کتنا برا آئے گا. ممتاز مفتی کہتے ہیں کہ بشیر بدر جو ہے نا، وہ شاعر بھی ہیں اور کالم نگار بھی ہیں. تو کہتے ہیں وہ مجھے ملا تو میں نے کہا یار بشیر، آج کل سارے اسلام کی بڑی خدمت کر رہے ہیں، تو تم بھی کوئی خدمت کر رہے ہو اسلام کی؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے بڑی خدمت کی ہے اسلام کی. کہتے ہیں میں نے کہا کیا کیا تم نے؟ تو کبھی کوئی کالم تک نہیں لکھا اسلام پر. وہ کہنے لگے کہ اس سے بڑی اور خدمت کیا ہو سکتی ہے، میں نے آج تک اسلام کو اپنے کسی مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا ہے نا. تو بات یہی ہے، ہر ایک نے، یہاں تک کہ ہماری بھی آج کی بھی حکومتیں جو ہیں، انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے اسلام کو استعمال کیا. اور اس طرح کیا ہوا، گروہ بنتے چلے گئے، ٹوٹتے چلے گئے. پھر صوفیزم ایک اور مسئلہ. ان سارے مسائل چوچو کا مربع نہیں بنا دیا. اسلام کی ایک اور ہی شکل بن گئی. وہ غلام جیلانی برق کی کتاب ہے دو اسلام، وہ بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں مولوی کا اسلام اور ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کردہ اسلام اور ہے اور ہی اسلام بن گیا. لہٰذا عرب میں جاتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرتے ہیں. مستنصر حسین تاٹر نے اندلس کا سفر نامہ لکھا تو اس کا نام رکھا اندلس میں اجنبی. جب میں حج پر گیا تو میں نے کہا ہمیں تو لکھنا چاہیے سعودیہ میں اجنبی، کیونکہ ہم وہاں جہاں جن عقائد پر ہم جاتے ہیں وہاں دنیا ہی اور ہے، وہ زندگی اور ہے. ہم خالی باتوں کے تیر چلاتے رہتے ہیں، وہ عملی لوگ ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم نے بالکل نئی شکل بنائی. کس وجہ سے؟ ہر مولوی صاحب جو ہیں کسی گروہ سے متعلق ہیں اور ہر گروہ دوسرے گروہ پر برتری چاہتا ہے اور کوئی سبب نہیں ہے. ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، ضد ہے نا. ہمارے ایک استاد صاحب تھے تو وہ کہنے لگے، کہتے ہیں دنیا میں 3 ہٹ مشہور ہیں، انگلش والا ہٹ نہیں، اردو والا ہٹ، ضد. ایک تہیا ہٹ عورت کی ضد، ایک بالک ہٹ بچے کی ضد، اور ایک شاہ ہٹ بادشاہ کی ضد. تو کہتے ہیں میں چاہتا ہوں ایک چوتھی ضد ایڈ کی جائے، مولوی کی ضد، ہے نا. وہ ضد کے پیچھے جنت داؤ پہ لگا دیتے ہیں. عورت کیا گھر داؤ پہ لگائے گی؟ گھر لگائے گی نا. بادشاہ سلطنت لگائے گا. یہ اللہ ان کو رحم فرمائے، یہ جنت داؤ پہ لگا دیتے ہیں، اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتی. زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، پورا ان پر ثابت آتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں میں نے دین ایک ہی بھیجا ہمیشہ سے.
لیکن بعد والے لوگوں نے ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے دینوں میں اختلاف رائے کی، ایک دوسرے کو کاٹھی ڈالنے کے لیے. آپ کو پتہ ہے بر صغیر کے لوگ جو اصل لوگ ہیں، دڑاور ریس جو ہے، وہ توحید پرست تھے، یعنی وہ مسلمان تھے. کبھی بعد ازاں زوال کے ساتھ ہمارے والا حال ہو گیا نا، عیاش ہو گئے، بیکار ہو گئے، مگر تھے توحید پرست، بت نہیں پوچھتے تھے. بد رسمیاں تو ان میں بھی آ گئی ہوں گی، بد عقیدگیاں تو ان میں بھی آ گئی ہوں گی، لیکن جیسے ہم کچھ بھی ہیں توحید پر تو ہیں، وہ بھی تھے. پھر آریہ نکلے، آریہ نے الغار کی، آریاؤں کے ایک گروہ نے بر صغیر کا رخ کیا، تو انہوں نے یہاں پر ہندو مت متعارف کرایا. اصل میں ہندو مت کہنا بھی اس کو ایک طرح سے زیادتی ہے، آریہ مت ہے یہ اصل میں، زیادہ سے زیادہ ویت مت کر لیں. ہندو مت تو ہندوستان تو علاقے کا نام ہے. جس مذہب کو آج اب ہندو مذہب کہتے ہیں نا، بت پرستی، یہ انہوں نے متعارف کرائی. جی، گھاگرا کو انہوں نے سرسوتی بنا دیا، دیوی بنا دیا. یہ ساری دیوی دیوتا اور یہ جھیلوں کے متعلق، دریاؤں کے متعلق قصے کہانیاں اور یہ سب انہوں نے شروع کیا. کیوں کیا؟ ایک تو وہ خود بت پرست تھے، لوگوں کو اصل مذہب سے نکالنے کے لیے، اور دوسرا اس کے ساتھ انہوں نے کاسٹ سسٹم بھی تو متعارف کرایا نا. بھگوان بنا تو بھگوان کے کوئی پیروں سے جنما، اور کوئی پیٹ سے جنما، تو کوئی بازوں سے جنما، تو کوئی سر سے جنما. اگر بھگوان ہی نہ ہوتے تو یہ جنم کا قصہ کہاں سے نکلتا؟ تو پھر آریوں سے پہلے دین کون سا تھا؟ اسلام تھا. بالکل. آپ کو کیا لگتا ہے بر صغیر میں نبی نہیں آئے؟ بہت آئے ہوں گے، کیونکہ یہ دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک تہذیب ہے، اور نہ جانے کتنی کتابیں آئی ہوں گی جنہیں آریاؤں کے بعد جو ہے ختم کر دیا، یعنی کہ انہوں نے اس کو بالکل ضائع ہی کر دیا. تو جب یہ آریہ لوگ یہاں پر آئے تو انہوں نے مقامی افراد کو اپنا غلام بنائے رکھنے کے لیے کاسٹ سسٹم متعارف کرایا. اور کاسٹ سسٹم، ذات پات کے نظام کی بنیاد چونکہ بت پرستی پر رکھی جا سکتی تھی، تو بت پرستی کو رائج کروایا، کیونکہ خود تو وہ اتنے سے لوگ تھے. اور آپ دیکھیں جو انہوں نے مذہب کی بنیاد پر حکومت کی، انگریز آئے انہوں نے سیاست کی بنیاد پر حکومت کی، 100 سال میں نکال کر پھینک دیے گئے، ہے نا، واپس اب جا کے بیٹھے ہوئے انگلستان. لیکن جو انہوں نے مذہب کی بنیاد پر کاٹھی ڈالی نا، وہ ابھی تک پڑی ہوئی ہے نا، ابھی تک برہمن مہاراج ہیں. حالانکہ تھے وہ لوگ کون؟ باہر سے آ کر حملہ کرنے والے. جب مسلمانوں کو وہ کہتے ہیں نا کہ تم باہر سے آئے ہوئے، خود کون سے اندر سے آئے ہوئے، خود بھی تو باہر سے آئے ہوئے. اور انہوں نے تو آ کر مستقل نسلوں کو غلام بنا لیا، نسلوں کو غلام بنا لیا. آج تک وہ ذہنوں پر حکومت کر رہے ہیں. تو انہوں نے صرف اپنی اس حکومت کو بنانے کے لیے یہ یہاں ہندو مت یعنی بت پرستی کو رواج دیا، تاکہ وہ ذات پات کے لوگوں کو پھنسا سکیں، ذات پات کے نظام میں، اس کے چنگل میں. اس طرح ہوتے ہیں دین خراب، اس طرح اختلاف رائے پیدا کیے جاتے ہیں. اور من جو کوئی یکفر انکار کرے بھی آیات کا، اللہ کی، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے، فَإِنَّا بے شک اللہ سریع الحساب، بہت جلد حساب لے گا. یعنی جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے بھولے مت، آخر کار تو میری طرف لوٹو گے اور میں تم سے حساب لوں. فائن پھر اگر حاجو کا وہ جھگڑا کرے تجھ سے، فقل تو کہہ دے اسلمت، میں نے اپنا آپ سپرد کر دیا، میں جھک گیا، وجہیا اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، میں نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، یعنی میں اللہ کا تابع دار ہو گیا. چہرہ جھکانا انتہا ہوتی ہے نا کسی کی تابع داری کے اظہار کے لیے، اگر آپ سب نیچے کر دیں انتہا ہوتی ہے نا. تو اسی لیے کہا گیا میں نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا. ومن اور اس نے بھی اتبانی جو میری اتباع کرتا ہے، میرے پیروکاروں نے بھی، میں اور میرے پیروکار تو اللہ کے سامنے جھک گئے. ہم نے اللہ کا دیا ہوا اسلام قبول کر لیا. اللہ ایک ہے، اس کے سب نبی سچے ہیں، اس کی سب کتابیں سچی ہیں، اور فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں. قیامت آئے گی، سوال ہوگا، اور جو قرآن کی تعلیمات ہیں ان کے سوا اور سنت کے سوا کوئی ہدایت کا راستہ موجود نہیں ہے نا. یہی اسلام. تو ہم نے اس اسلام کو قبول کر لیا. ٹھیک ہے.
وقل اور کہہ دیجئے للذین ان لوگوں سے اوتوا الکتاب جو کتاب دیے گئے والامیین اور وہ جو کتاب نہیں دیے گئے. امیین ان پڑھ کو کہتے ہیں, تو یہاں مراد وہ ان پڑھ نہیں ہے جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا, یہاں وہ ہے جو کتاب نہیں پڑھے ہوئے, کہ یعنی وہ لوگ جن کو کتاب نہیں دی گئی, جیسے قریش جن کو کتاب نہیں دی گئی تھی. آج یہ ہمارے جو ہندو بہن بھائی ہیں, اللہ ان کو ان پر رحم کرے اور ہمیں توفیق دے ان تک پیغام پہنچانے کی, یہ بھی تو امی ہے نا, یہ ان کے پاس اب کوئی کتاب موجود تو نہیں ہے, وہ پتہ نہیں کب وہ دیے گئے, وہ کہاں گئی ہیں ساری کتابیں. کیا اسلم تم اسلام لاتے ہو؟ آپ ان سے کہیے جو کتاب دیے گئے یہودی اور عیسائی, اور وہ جو کتاب نہیں دیے گئے ان سے بھی کہیے ہم نے تو اسلام کو منو ان مان لیا, کیا تم اس طرح اسلام لاتے؟ یہ جواب ہے آپ کے سوال کا. جب آپ سنی سے وہابی ہوتے ہیں یعنی جب آپ قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور آپ کو تانا دیا جاتا ہے تو سیدھے وہابی ہو گئے, ہے نا, اس وقت ہم کیا کہیں؟ بس یہی کہیں, یہی آیت سنائیں, ہم تو اسلام لے آئے ہیں, ہم نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا, اب کیا تم لوگ اسلام قبول کرتے؟ وہ اسلام جو قرآن پیش کرتا ہے کرتے ہو قبول؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا پھر اگر وہ اسلام لے آئیں فَقَدِ اهْتَدَوْا تو وہ ہدایت پا جائیں گے.